بزرگوں اور بھائیوں، یہ مبارک مہینہ ذی القعدہ کا ہے اور آج 26 تاریخ ہے۔ اس کے بعد جو مبارک مہینہ شروع ہونے والا ہے وہ ذی الحجہ کا ہے۔ ذی الحجہ کے فضائل رمضان رکھنے کے فضائل الگ ہیں اور اس میں راتوں کی عبادت کا ثواب الگ ہے، لیکن اس سب سے بڑھ کر ذی الحجہ کے مہینے میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خاص عبادت جو پورے سال میں اللہ نے صرف 3 دن دیے ہیں، اس عبادت کو سال بھر اگر کرنا بھی چاہیں تو وہ عبادت ادا نہیں ہو سکتی، نفلی طور پر بھی ادا نہیں ہو سکتی، اور وہ ہے قربانی۔ 10، 11 اور 12 یہ 3 دن اللہ نے ذی الحجہ کے ایسے بنائے ہیں کہ قربانی انہی 3 دنوں میں ہوگی۔ اس کے علاوہ اگر کوئی قربانی کرنا بھی چاہے، نفلی قربانی بھی کرنا چاہے تو ادا نہیں ہوگی۔ صدقے وغیرہ کے طور پر کوئی گوشت وغیرہ دے دے یا بکرا وغیرہ ذبح کرا دے تو اس کا ثواب صدقے کا ہوگا، لیکن قربانی کا ثواب نہ ہوگا۔ جس طرح حج کے ایام ہیں، سال میں وہ 5 ہی دن ہیں، جس طرح رمضان کا مبارک مہینہ ہے، عید الفطر ہے، تو اسی طرح قربانی کے 3 ہی دن ہیں، اور ان 3 دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو قربانی کا عمل جتنا پسندیدہ ہے اور کوئی عمل اتنا پسندیدہ نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی قربانی کر رہا ہے، قربانی کے جانور جب ذبح کیا جاتا ہے، اس کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی فضیلت نہیں ہے۔ ابھی قربانی ہوئی ہے، قطرہ زمین پر نہیں گرا اور اللہ نے مغفرت فرما دی۔ قربانی کا جانور میدان قیامت میں اپنی جھول، اپنے کھر، تمام اعضاء کے ساتھ آئے گا، سب کو تولا جائے گا، سب کا وزن کیا جائے گا، اور اس کے بدلے اللہ کتنی نیکیاں دیں گے وہ اللہ ہی جانتے ہیں۔ قربانی کا جو جانور ذبح کیا جاتا ہے، اس کے بدن پر جتنے بال ہوتے ہیں، ہر بال کے بدلے نیکی ہے۔ صبح سے شام تک چند آدمی گننے کے لیے بیٹھ ہیں تو گن نہیں سکتے بالوں کو۔ اور پھر اگلی حدیث کیا ہے کہ وسعت ہونے کے باوجود اگر قربانی نہ کرے کوئی مسلمان تو پھر وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، اس سے اللہ کے رسول ناراض بھی ہیں۔ قربانی کیا ہے؟ اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے جو عبادت کی جائے اس کو قربان کہتے ہیں، اسی سے قربانی ہے۔ اللہ کا تقرب، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے جو عبادت کی جائے اس کو قربان کہتے ہیں، یعنی اسی کو ہم اردو میں قربانی کہتے ہیں۔ اب یوں تو جو ہم عبادت اور کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، رمضان کے روزے رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، وہاں بھی اللہ کا تقرب بھی مقصود ہوتا ہے، قرب خداوندی مقصود ہوتا ہے۔ یہ عبادت کچھ ایسی ہے کہ عقل سے بالکل بالا تر ہے۔ مثلا آدمی نماز پڑھتا ہے تو بظاہر اس میں کچھ فائدے نظر آتے ہیں حکمتی اعتبار سے کہ اللہ کے سامنے بندگی ہے، بندہ اللہ کے سامنے جھک رہا ہے، اپنے رب کی عبادت کر رہا ہے۔ کہیں کسی اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے اس کی ورزش ہو رہی ہے، وغیرہ وغیرہ اور فائدے ہوں گے۔ اسی طرح رمضان کا مبارک مہینہ ہے، رمضان کے بارے میں بھی آدمی طبی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، حکمتی اعتبار سے فائدے بتا دیتے ہیں۔ اس میں بظاہر کوئی فائدہ نظر نہیں آتا،
لاکھوں کروڑوں جانور قربان کر دیے جاتے ہیں، خون بہا دیا جاتا ہے، عقل تسلیم نہیں کرتی، یعنی عقل یا اعتبار سے یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ تو یہاں تو ہے ہی معاملہ یہ کہ اللہ نے حکم دیا اور بندے نے مان لیا، وہ کہ عقل کو یہاں کچل دینا ہے اللہ کے حکم کے سامنے۔ تو اس لیے خاص طور سے قرب خداوندی کا ذریعہ ہو جائے عبادت، یعنی قربانی کا کرنا، اللہ کے نام پر قربان کر دینا، جانور کو قربان کر دینا۔ اسی لیے جو لوگ جن کا ذہن صرف دنیاوی اعتبار سے ہے، دینی اعتبار سے کچھ بھی نہیں ہے، تو وہ اس پہ اعتراضات بھی کرتے ہیں کہ بتائیے کیا فائدہ نظر آیا، کتنی قربانی کر دی، کتنے جانور ذبح کر دیے گئے۔ تو ان کا حال تو کچھ اس طریقے سے ہے، ایک لطیفہ بیان کیا کسی نے کہ ایک آدمی تاجر تھا، تجارت سے اتنا گہرا ربط ہو گیا، جب اس کا انتقال ہو گیا اللہ کے دربار میں پیشی ہوئی، حساب کتاب کے بعد اس کو فرشتے لے جانے لگے اور اس سے پوچھا بتاؤ بھائی تمہیں کہاں لے جائیں، جنت میں یا جہنم میں؟ تو اس نے وہی کہا جہاں 4 پیسے کا فائدہ ہو وہاں لے چلو، وہ جنت ہو یا دوزخ۔ جہاں 4 پیسے کا فائدہ ہو وہاں مجھے لے چلو، وہ جنت ہو یا دوزخ۔ لیکن یہ جو عبادت ہے قربانی کی عبادت، یہ عقل سے بالکل بالا تر ہے، اور یہ ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے، اسماعیل علیہ السلام کی یادگار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے کو ذبح کرو، اور حکم بھی خواب میں۔ بتائیے خواب کے اعتبار سے سچ مان لیا، نبی کا خواب تو سچا ہوتا، یعنی اس بات کو عقل کے کسی بھی ترازو میں اگر ہم تولیں تو سمجھ میں آنے والی بات ہے نہیں۔ بتاؤ، بچے کو ذبح کرنے کا حکم دے دیا، کیا قصور ہے بچے کا، کیا غلطی ہے، کیا جرم کیا؟ ایسی کون سی بات پیش آئی کہ آپ نے بچے کو قتل کرنے کا حکم دے دیا، اور وہ بھی نابالغ بچہ؟ نابالغ کے بارے میں تو معاملہ یہ ہے شریعت کا کہ جہاد ہو رہا ہو اسلام کی خاطر، اور سامنے نابالغ بچہ آ جائے تو اس کو قتل نہیں کرنا، اس کو ذبح نہیں کرنا، نہیں، اس کو چھوڑ دینا ہے۔ اور یہاں اللہ نے حکم دیا ابراہیم علیہ السلام کو، نبی کو، کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو ہمارے نام پر۔ تو یہ سوال ہی نہیں کیا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے کہ میں بیٹے کو کیوں ذبح کروں، کیا غلطی ہوئی مجھ سے، میرے بیٹے سے کیا قصور ہوا؟ یہاں تک معاملے سارا عقل کو اس کے خلاف تھا۔ اور پھر بیٹا بھی اپنا بیٹا، اور وہ بیٹا جو بڑھاپے میں بڑی تمنا و مرادوں سے مانگا ہوا بیٹا، اللہ نے حکم دیا، ابراہیم علیہ السلام نے مان لیا، بیٹے سے کہا، بیٹے نے بھی سوال نہ کیا کہ آپ مجھے کیوں ذبح کریں گے، میرا کیا قصور ہے، میں نے کیا غلطی کی، آپ مجھے ذبح کیوں کریں گے، یہ سوال کیا ہی نہیں کہ اللہ نے آپ کو حکم دیا تو اپنے کام کو کر گزریے۔ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، اللہ نے جو آپ کو حکم دیا ہے آپ میری پرواہ نہ کیجیے، میرے اوپر کیا گزرے گی، میرے ساتھ کیا ہوگا، اور آپ انشاءاللہ مجھے صابرین میں سے پائیں گے، صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اور بعض روایت میں تو یہ بھی ہے کہ خود بیٹے نے باپ کو مشورہ دیا کہ جب آپ مجھے ذبح کریں گے تو مجھے چہرہ نیچے کی طرف ہو، یعنی الٹا لٹائیے، کہیں ایسا نہ ہو آپ کی نظر پڑ جائے میرے چہرے پر۔ اور باپ بیٹے کی محبت تو سب جانتے ہیں، کون نہیں جانتا، ہر باپ کو بیٹے سے محبت ہوتی ہے چاہے وہ جیسا بھی ہو۔ تو فرط محبت میں ایسا نہ ہو کہ آپ چھری چلانے میں رک جائیں یا آپ اس کام کو کر نہ پائیں یا کام میں دیری ہو جائے، کام مجھے الٹا لٹائیے۔ اور یہ بھی مشورہ دیا کہ آپ میرے کپڑوں کو، میرے پیروں کو، میرے ہاتھوں کو اچھی طرح مضبوط باندھ دیجئے۔ کیوں؟ جب آپ مجھے ذبح کریں گے اللہ کے نام پر تو بظاہر میں ایک انسان ہوں، تڑپوں گا، اس سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا۔
اور تڑپوں گا تو خون کی چھینٹیں کپڑوں پہ آئیں گی، بندھے ہوئے ہاتھ پیر ہوں گے تو کم چھینٹیں آئیں گی، میرے کپڑے والدہ کے پاس جب جائیں گے تو زیادہ ملال ہوگا، تو آپ میرے کپڑوں کو اور میرے ہاتھ پیروں کو اچھی طرح باندھ دیجیے۔ یہ ایک نابالغ بچہ باپ کو مشورہ دے رہا ہے۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، فلما اسلما، جب دونوں باپ بیٹے نے اپنا سر خم کر دیا، بات کو اللہ کی مان لیا، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور جو ہے ان کی پیشانی کے بل ان کو لٹا دیا، چھری چلنی شروع ہو گئی، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اللہ کی جانب سے آواز آتی ہے، ابراہیم قد صدقت الرؤیا، آپ نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، آنکھ کھول لیجیے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے آنکھیں کھولی تو کیا دیکھتے ہیں کہ بیٹا ادھر بیٹھا ہوا ہے اور ذبح دمبا ہوا ہے، اور یہ دمبا بھی وہ تھا، یہ بھی قربانی کی ایک مثال ہے۔ یہ دنیا جب شروع ہوئی تو دنیا میں آنے والے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام ہے، ماں حوا ہے، آدم علیہ السلام کے دو بیٹے ہوئے قابل اور حابیل، اور اس وقت کا شریعتی نظام یہ تھا کہ جو لڑکی صبح میں پیدا ہوتی تھی اس کا نکاح شام والے سے کر دیا جاتا تھا، شام میں جو لڑکا پیدا ہوتا تھا، جو لڑکا شام میں پیدا ہوا اس کا نکاح صبح والے لڑکے سے کر دیا جاتا تھا، ایک ہی پیٹ تھا، ایک ہی ماں اور باپ تھے۔ حابیل کے حصے میں جو لڑکی آنے والی تھی وہ خوبصورت اور حسین و جمیل تھی، قابیل کے حصے میں جو لڑکی آنے والی تھی وہ خوبصورت نہیں تھی۔ قابیل کو اس بات کا حسد ہوا کہ میرا نکاح، میری شادی اس لڑکی سے ہونی چاہیے جو حابیل کے حصے میں ہے۔ باپ نے سمجھایا، یعنی آدم علیہ السلام نے، شریعت کا ضابطہ یہ نہیں ہے جو تم کہہ رہے ہو، شریعت کا ضابطہ یہ ہے جو میں آپ سے بتا رہا ہوں، لیکن نہیں مانا۔ پھر آدم علیہ السلام نے کہا چلو ایسا کرو، دونوں اپنی اپنی قربانی پیش کرو۔ معلوم ہوا قربانی کا عمل کوئی نیا نہیں ہے، یہ تو آدم علیہ السلام سے چلتا ہوا آیا ہے، یہ اللہ کا ہم سب پر احسان ہے۔ پہلے جو قربانی ہوتی تھی امت محمدیہ کے شریعت سے پہلے، وہ قربانی لوگ کرتے تھے اور پہاڑ پر رکھ دیتے تھے، آگ کھا جاتی تھی اور یہ قربانی کے مقبول ہونے کے علاوہ سمجھی جاتی تھی۔ ہمارے اوپر احسان عظیم یہ ہے کہ ہم قربانی کریں اور گوشت کو کھائیں، اور یہ ایسا ہے کہ پہلے دور میں جو بادشاہ ہوتے تھے تو بادشاہوں کے پاس جو کوئی ہدیہ تحفہ پیش کرتا تھا تو بادشاہ اس پر ہاتھ رکھ دیتا تھا اور بس بادشاہ نے قبول کر لیا، باقی جاؤ تم استعمال کرو۔ کتنی ہی عمدہ شاندار قیمتی چیز بادشاہ کے پاس کوئی لے جاتا تھا ہدیہ، تو بادشاہ اس پر ہاتھ رکھ دیا بادشاہ نے اور بس یہ قبول ہو گئی۔ تو لیکن ہمارے اللہ سے کیا، قربانی بھی کرو اور گوشت کو کھاؤ بھی، اور اللہ آپ کو اجر بھی دے گا۔ خیر، تو وہاں دونوں کو حکم ملا اپنے اپنی قربانی پیش کرو۔ حابیل نے اپنی قربانی، جو ایک بکری کا ریوڑ پالتا تھا اس میں سے ایک شاندار دمبا قربانی کا پیش کیا، پہاڑ پر رکھا، اور قابیل کھیتی کرتا تھا، کھیتی کا جو غلہ تھا اور غلہ بھی وہ پیش کیا جو خراب تھا، ویسے ہی تھا۔ آج بھی کچھ لوگ ایسے ہی کرتے ہیں، مساجد مدارس میں جو پیسے دیتے ہیں کھٹے پٹے دے دیتے ہیں، مری ہوئی مرغی اللہ کے نام، یہ کیا ہے؟ اللہ کا پیسہ دیا ہوا، اللہ کے راہ میں اچھا پیسہ دو۔ خیر، تو قربانی قبول ہوئی حابیل کی، اس کے باوجود بھی قابیل نہ مانا اور اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ یہ دنیا میں سب سے پہلا قتل تھا ناحق۔ اب جتنے بھی قتل ہوں گے سب کا حصہ وہاں ضرور جائے گا۔ قتل ہو گیا، اس سے نکاح کر لیا، لیکن چلو وہی دمبا جو قبول ہوا تھا حابیل کی جانب سے جنت میں چگتا رہا، اور اللہ نے یہاں پیش کیا تھا، کہاں؟ جہاں ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے بیٹے کی قربانی مانگی تھی، اسماعیل علیہ السلام کی، اور آنکھیں بند کر لی گئی تھی، پٹی باندھ لی گئی تھی، اور کہا وَنَادَيْنَاهُ يَا ابراہیم، دیکھو تم نے اپنے خواب سچا کر دکھایا۔ خیر، بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قربانی کا عمل ایک ایسا ہے جو بظاہر عقل میں آنے والی بات نہیں ہے،
لیکن اللہ کا حکم ہے اور ماننا ہے، اور اللہ کی عبدیت کی اعلیٰ ترین مثال ہے کہ بندگی میں انسان اتنا محور ہو گیا کہ اللہ نے جو حکم دے گا کر گزر گا۔ تو جو لوگ صاحب نصاب ہیں وہ قربانی ضرور کریں، اور ہو سکے تو اپنے باپ کی، اپنے دادا کی، نبی علیہ السلام کی طرف سے قربانی کریں۔ نبی علیہ السلام اپنی طرف سے بھی کرتے تھے، پھر امت کی طرف سے بھی کرتے تھے۔ سال میں ایک ہی تو موقع ہے، ثواب کتنا ہے، ہر بال کے بدلے نیکی، زمین پر خون گرنے سے پہلے اللہ کے یہاں اس کی مغفرت ہو جاتی ہے، اور بہت سارے فضائل ثواب ہیں، اور سال بھر کوئی موقع ہے نہیں۔ اللہ اتنا خوش ہوتے ہیں اس دن اس عمل سے، یعنی قربانی کے عمل سے، کہ اور کوئی عمل اللہ کو اس دن پسندیدہ نہیں ہے۔ اس لیے آپ سب خوش دلی کے ساتھ بہترین اچھے طریقے سے اپنے قربانیوں کو انجام دیں، اور اچھا حصہ لیں، بے عیب جانور تلاش کریں، اور زیادہ سے زیادہ اس سے کوشش کریں۔ اور اس سے بڑے نقصان کی بات یہ ہے کہ وسعت ہونے کے باوجود، مثال کے طور پہ ایک آدمی صاحب نصاب ہے، خود صاحب نصاب ہے، بیوی صاحب نصاب ہے، بیٹا صاحب نصاب ہے، اب ایک ہی آدمی نے قربانی کر لی، تو جو 2-3 افراد بچے ان کے لیے کیا کہا؟ مثال کے طور پہ گھر میں 6 افراد ہیں اور 6 کے 6 صاحب نصاب ہیں، سب کمارے کھارے، سب کے پاس بینک بیلنس ہے۔ اب یہ چاہیں کہ چلو گھر میں سے ایک قربانی کر لو تو ایک کو تو ثواب ملے گا، لیکن 5 جو مجرم ہیں وہ کتنے بڑے مجرم ہیں؟ کیا کہا کہ جو آدمی صاحب نصاب ہو اور وسعت کے باوجود قربانی نہ کرے، ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، اللہ کے رسول اس سے ناراض ہے۔ اللہ میں سمجھ عطا فرمائے، اور یہ مبارک دن جو آ رہا ہے اس کی ہمیں تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔